نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 اکتوبر درس فیضان الحدیث نمبر 285۔ آج کے حدیث کا عنوان ہے فطرت انسانی کا بیان۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آئندہ کے واقعات کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، تو اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں یہ اطلاع ملے کہ ایک پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تم مان لو، اور اگر یہ سنو کہ ایک شخص اپنی طبیعت سے ہٹ گیا ہے تو اسے نہ مانو، اس لیے کہ وہ اسی کام کے کرنے پر مجبور ہے جس پر اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ یعنی آج کا جو عنوان ہے یہ فطرت انسانی کے متعلق ہے۔ تو فطرت انسانی جو ہے یہ قطعاً جس شکل میں وہ شخص پیدا ہوا ہے وہ وہی قائم دائم رہے گی۔ انسان کی طبیعت سے مراد اس کا مزاج ہے، جسے جبلت بھی کہتے ہیں۔ انسان کے تمام عمل یا تو اس کے مزاج اور طبیعت کا یا اس کی عادت اور مشق کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ انسان کی عادت تو بدل سکتی ہے لیکن اس کے مزاج اور طبیعت میں تبدیلی ممکن نہیں۔ بعض اوقات اس کی مختلف عادتیں اس پر اپنا اثر جما لیتی ہیں اور پھر ان سے دور رہنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنے اندر نیک عادتیں پیدا کر لے، ہر فعل و حرکت میں نیکی کی طرف مائل ہو، اچھے اور آسن طرز عمل کو پسند کرے، تو وہ خود نیکوکار بن جائے گا۔ اس کے ذہن سے خود بخود نیک خیالات نکلیں گے، اس کے ہاتھوں سے نادانستہ طور پر نیک فعل ہوں گے، اور اگر اس کے برعکس وہ اپنے اندر بری عادتیں پیدا کر لے گا، برائی کی طرف مائل رہے گا، بدی کو پسند کرے گا، اس کی جانب رغبت کرے گا، تو پھر وہ آہستہ آہستہ ایک شریر النفس بد اتوار انسان بن جائے گا۔ اس سے ہر کام الٹ ہوگا، منہ سے ہر بات لغو اور فضول نکلے گی اور وہ اپنی اس عادت سے نہیں بچ سکے گا۔ تو اس لیے انسان کو ہر حال میں جو اس کی جسم وہ اپنے آپ کے بارے میں سوچتا رہے کہ مجھے اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، میرے ذمے کیا کام ہیں، میرے ذمے کیا کیا چیزیں ہیں۔ مثلا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اصل فطرت پہ پیدا کیا ہوا ہے، یہ اس کی فطرت ہے، یعنی نیک ہے یا بد ہے، لیکن حالات اور واقعات اور سوسائٹی اور مختلف صحبتوں کے تحت وہ اپنے اندر مختلف شعور پیدا کر لے گا۔ نتیجتاً اس کی صلاحیتیں اگر ہیں تو وہ دب جائیں گی، اس کے اوپر برائی غالب آ جائے گی، اور اگر اس کے اندر برائیاں ہیں تو اچھی نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر نیکیاں غالب آ جائیں گی اور اس کی برائیاں دب جائیں گی۔ بے شمار لوگ ہم نے دیکھے کہ شروع سے میں بڑے گناہ گار تھے لیکن بعد میں ولی اللہ بن گئے، اور بے شمار لوگ دیکھے جو اپنے آپ کو نیکوکار کہتے تھے لیکن جو ہی ان کو موقع ملا تو وہ دنیا کے ہر عیوب ان کے اندر سے پھوٹ پھوٹ کر نکلتے تھے۔ تو یہ جو بنیادی طور پر یہ چیزیں ہیں یہ جبلت کی ہیں۔ انسان اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری، یعنی اقبال نے بھی کہا نا کہ انسان اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو فطرت بنیادی طور پر اس کو جو تیار کر کے بھیجی گئی ہے وہ معاشرے کے اندر ایک اس کو اعلیٰ ترین مقام دینے کے لیے معاشرے کے اندر بھیجا گیا ہے۔ اب آگے جا کر وہ اس کو کہاں یوز کرتا ہے، کہاں لے کر چلتا ہے، کیا کیا چیزیں اس کے حالات کے ساتھ پیش آتی ہیں اور کس انداز سے کس ڈگر کے ساتھ اس کے اندر چینجنگ آتی ہے، یہ حالات اور واقعات ہی بتائیں گے، یا صحبت بتائے گی، یا اچھی اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے پتہ چلے گا۔ مثلا ایک سیب ہے، اس کو گندا سیب آپ کہہ لیں، اور ایک ٹوکری صاف سیبوں کی، اس کے اندر اس سیب کو رکھ دیں، تجربہ کریں، پورا دن رکھیں، دوسرے دن وہ جو گندا سیب ہے وہ اپنے اثرات چھوڑے گا، جو جتنا اچھا سیب ہوگا وہ کم اثر لے گا۔
اور جتنا سیب کمزور ہوگا وہ زیادہ اثر لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ صحبت میں بیٹھتے ہیں، جتنے آپ نیک تھے اور آپ نے کبھی تھوڑی برائی کو پک کر لیا، کبھی زیادہ برائی کو پک کر لیا، اگر آپ مسلسل وہ گندا سیب رکھیں گے تو آپ چیک کیجئے گا وہ باقی تمام سیبوں کو برباد کر دے گا۔ یہی انسان کی جبلت ہے کہ انسان نے اچھے لوگوں میں بیٹھ کر اپنی جبلت کو اچھا کرنا ہے اور برے لوگوں سے بچ کر اپنے آپ کو درست رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔